ایک دور حاضر کا شیخ صالح تقی کا اپنا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ شیخ صالح تقی کہتے ہیں میرے بیٹے کو بچپن میں، اب تو ان کا بیٹا الحمدللہ عالم اسلام کا ایک بڑا عالم دین بن چکا ہے، وہی بچہ جب چھوٹی عمر کا تھا ایک موذی بیماری کا شکار ہو گیا جو لا علاج تھی، ڈاکٹروں نے انکار کر دیا کہ اس بیماری کا علاج دنیا میں موجود نہیں ہے۔ مایوس ہو گیا میں، بڑے جتن کیے، بڑی دعائیں کی، کہا اچانک میرے دماغ میں یہ حدیث، ایک دن کی بات ہے، ایک ہی دن کی حدیث آئی ہے، یہ داو مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کیا کرو، کوئی پریشانی آ جائے صدقہ دیا کرو، صدقہ پریشانیوں کو مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ کہا یہ حدیث دماغ میں کھپ گئی، اسی ٹائم جیب سے پیسے لے کے گھر سے باہر نکلا، کوئی بندہ نہ ملا، رات کا ٹائم تھا، اچانک بات آئی، کوئی چیز نہیں ملی کسی کو دے سکوں، مایوس ہو کے گھر کی طرف واپس آ رہا ہوں، ایک بلی کو دیکھا، بلی کو، عصر حاضر کا واقعہ ہے، پرانی بات نہیں ہے، سنانے والا بھی زندہ ہے اور جس بچے کے بارے میں سنا رہا ہے وہ عالم دین بھی زندہ ہے۔ کہا گھر پہنچتا ایک بلی کو پایا جو لگتا تھا مجھے بھوکی اور پیاسی ہے، دل میں خیال آیا صدقہ کرنے کے لیے کوئی مخلوق تو نہیں ملی، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اندر سے دودھ لے کے آیا، اس کو ڈالا، اس نے سیر ہو کے پیا۔ کہا یہ عمل کرنے کے بعد میں بستر پہ لیٹا، میں سو گیا، مجھے خواب آئی ایک کالے کوے نے میرے بچے کے اوپر حملہ کیا ہے اور یہی بلی جس کو میں نے دودھ پلایا تھا یہ آئی ہے، اس نے اس کوے کو کاٹ کھایا اور چیر پھاڑ کے اس کو ہضم کر گئی ہے۔ کہا اسی ٹائم خواب دیکھ کے اٹھاؤں، بچے کا بخار ختم ہو چکا ہے، بچہ تندرستی کی طرف جا رہا ہے۔ اگلے ہی دن رپورٹیں کرانے گئے، ایک رات کے اندر ڈاکٹروں نے کہا یہ کیا معجزہ ہو گیا، بیماری تو ختم ہو چکی ہے، بیماری کا تو نام و نشان نہیں رہا۔ آپ صدقے کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ لوگوں سے آج اپیل بھی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے دین کے جو مراکز ہیں، ان حضرت عمر نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سنا کہ آج اسلام کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے، تو حضرت عمر کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کیونکہ میرے پاس ان دنوں میں وافر مال موجود تھا، میں نے ارادہ کیا آج، یہ صحابہ کا مزاج ہے، نیکیوں میں مقابلہ کر رہے ہیں، ارادہ کیا کر رہے ہیں، آج میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا مال دوں گا کہ مدینے میں کوئی اور بندہ میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ یہ وہ خواہشات ہیں، یہ وہ جذبات ہیں۔ کہا پھر میں نے اپنی کل جائیداد کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھی جائیداد لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا جتنا لے کے آیا ہوں اتنا ہی گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے لال ہو گیا۔ حضرت عمر کو بھی جنت کی بشارتیں بے شمار مرتبہ ملی۔ کہا یہ وہ دن تھا کہ میں سمجھتا تھا میرے سے زیادہ انفاق کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں ابو بکر آ رہے ہیں، مال تو کچھ کم لے کے آ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ نے پوچھا ابو بکر اسلام کے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ تو مفہوماً اردو ترجمے میں مفہوم اگر بیان کروں تو بے جانا ہوگا، اے اللہ کے رسول پورے گھر میں جھاڑو لگا کے آ گیا ہوں، جو کچھ ملا ہے اسلام کے لیے وقف کر دیا ہے۔ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کی قسم یہ وہ دن تھا، اللہ کی قسم یہ وہ دن تھا جب عمر